لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ عظیم الشان شخصیت صاحب مستدرک امام ابو عبداللہ محمد حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ علماء کرام کے درمیان بڑی مشہور شخصیت ہیں۔ مستدرک آپ کی حدیث کی کتاب الحمدللہ بڑی اہمیت کے حامل ہے اور مشہور زمانہ ہے۔ حضرت کا ذکر خیر آج ہم اس مناسبت سے کر رہے ہیں کہ صفر کی 3 تاریخ 405 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ آج بھی صفر المظفر کی 3 تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں حضرت کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ بیان آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیں، چونکہ امام حاکم کی وجہ شہرت مستدرک ہے۔ آپ کی زندگی کے دیگر کمالات بھی ہیں، دیگر آپ کے فضائل بھی ہیں، آپ کے زندگی کی بہت ساری باتیں ہیں جو بیان کے اہمیت رکھتی ہیں، لیکن آپ کی وجہ شہرت سب سے زیادہ جو ہے وہ ہے آپ کے مستدرک۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ اسی پر کچھ باتیں میں آپ کو پیش کر کے اپنی غلامی کا ثبوت دیتا ہوں اکابرین کی بارگاہ میں، اسلاف کی بارگاہ میں۔ تدوین حدیث کے باب میں مستدرک حدیث کی وہ کتابیں ہیں جن میں ان احادیث کو نقل کیا جاتا ہے جو حدیث کی کسی اور کتاب کے شروط کے مطابق ہونے کے باوجود اس میں درج ہونے سے رہ گئی ہوں۔ جیسے امام بخاری نے جو شرائط لیے، ان شرائط پر کوئی حدیث آنے کے بعد بھی امام بخاری نے بخاری شریف میں نہیں لیا۔ امام مسلم نے جو شرائط بنائی، ان شرائط پر جو حدیث آئی، ان کو سمجھ میں آئی، ان کو ملی، وہ لیے۔ کچھ احادیث ایسی بھی ہوئی کہ ان شرائط پر کھڑی اتری، لیکن امام مسلم نے مسلم شریف میں ان کو درج نہیں کیا، رہ گئی وہ۔ تو اس طرح کی حدیثیں جو رہ جاتی ہیں ان کو جس کتاب میں جمع کی جاتی ہے ان کو مستدرک بولتے ہیں۔ اس نوع کی کتب حدیث میں مستدرک علی الصحیحین حاکم کو زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ حاکم نے اپنی کتاب میں بخاری و مسلم کی شرائط تخریج پر ان احادیث کو جمع کیا ہے جو شیخین کی کتابوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درج نہیں کی گئی تھیں۔ حاکم مستدرک کی وجہ تالیف بیان کرتے ہوئے خود رقم تراز لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں مبتدعین کی ایک اور جماعت پیدا ہوئی جو حدیث کے راویوں پر سب و شتم کرتی ہے کہ کل وہ حدیثیں جو ہمارے نزدیک صحت کو پہنچ چکی ہے وہ 10,000 سے زیادہ نہیں ہیں، اور یہ اسانید جمع کی گئی ہیں اور ہزاروں جز یا کم و بیش پر مشتمل ہے، وہ سب مستقیم اور غیر صحیح ہیں۔ اور مجھ سے اس شہر کے علماء کی ایک ممتاز جماعت نے خواہش کی کہ میں ایک ایسی جامع کتاب لکھوں کہ جس میں وہ حدیثیں جمع کی جائیں جن کی سندوں سے امام بخاری اور امام مسلم نے استدلال کیا ہے، اس وجہ سے کہ جو سند علت قادحہ سے خالی ہو اس سے نکال ڈالنے کی کوئی صورت نہیں، کیونکہ ان دونوں بزرگوں نے اپنے متعلق یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا۔ ان دونوں کے معاصرین اور ان کے بعد آنے والے علماء کی ایک جماعت نے چند ایسی احادیث کی تخریج کی تھی جن کا اخراج ان دونوں نے کیا تھا، اس لیے وہ حدیثیں معلول تھیں۔ تو میں نے ایسی احادیث کی جانب سے مدافعت کرنے میں اپنی اس کتاب کے اندر، جس کا نام آپ نے المدخل الی الصحیح آپ نے رکھا، پوری کوشش کی اور میں اللہ سے ایسی احادیث کے اخراج پر جن کے روایت ایسے ثقہ ہوں، جن سے شیخین بھی استدلال کر سکتے ہوں، امداد کا طالب ہوں۔ اور تمام فقہاء اسلام کے نزدیک اسانید و متون میں ثقات کی زیادتی مقبول ہے۔ الحمدللہ۔ یہ مستدرک حاکم بحوالہ بستان المحدثین صفحہ نمبر 69 اور 70 میں لکھی ہے۔ حاکم نے جس بنیادی مقصد کو پیش نظر رکھ کر مستدرک کی تالیف کا اہم کام کیا، اسے بعض حیثیتوں سے کافی شہرت اور قبول عام حاصل ہوا۔ شاہ عبدالعزیز نے اس کتاب کو طبقہ دوم کی کتب احادیث میں شمار کیا ہے۔ بعض اصحاب نے مستدرک کے بارے میں حدیث سے تجاوز کیا ہے، حد سے تجاوز کیا ہے۔ بعض اصحاب نے مستدرک کے بارے میں حد سے تجاوز کیا ہے۔ چنانچہ ابو سعید مدائنی کہتے ہیں کہ نے مستدرک کو اول سے آخر تک دیکھا ہے مگر کوئی حدیث بھی بخاری و مسلم کی شرط کے مطابق نہ پائی۔ یہ حد سے بڑھنے والی باتیں ہیں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے حافظ ذہبی لکھتے ہیں مگر انصاف یہ ہے کہ بہت سی حدیثیں ان دونوں بزرگوں یا ان دونوں میں سے ایک کی شرط کے مطابق پائی جاتی ہیں،
بلکہ غالب گمان یہ ہے کہ بقدر نصف کتاب اس قسم کے ہوں، اور بقدر ربع ایسی ہو کہ بظاہر اس کا اسناد درست ہے لیکن ان دونوں کی شرط کے مطابق نہیں ہے، اور باقی ربع کے بقدر منکرات سے ہیں۔ چنانچہ میں نے تلخیص ذہبی میں اس کی تلخیص کی، لوگوں کو اس پر مطلع کیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے علماء حدیث نے بیان کر دیا ہے کہ حاکم کی مستدرک پر تلخیص ذہبی کے دیکھے بغیر اعتماد نہ کرنا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان احادیث کا تتبع کیا، تلاش کیا ہے جن کا حاکم نے اضافہ کیا ہے، ان کو ایک وجہ سے درست پایا اور ایک وجہ سے غیر درست، اس واسطے کہ حاکم نے بہت سی احادیث کو صحت و اتصال میں اساتذہ و شیخین سے ان دونوں کی شرط کے مطابق مروی پایا، پس حاکم کا اس وجہ سے اضافہ کر دینا درست ہے، لیکن شیخین اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں جس میں ان کے اساتذہ نے خوب غور کر لیا تھا اور اس کے قبول و صحت پر ان کا اتفاق ہو گیا تھا۔ حاکم نے اکثر ان قواعد پر اعتماد کیا ہے جو محدثین کے فنون سے حاصل کیے گئے ہیں۔ الحمدللہ۔ اقوال بالا کی روشنی میں مستدرک کی بعض جہاد سے اہمیت و افادیت بہرحال مسلم ہو جاتی ہے۔ اس کتاب کی چند خصوصیات یہ ہیں: حاکم نے مستدرک کی تبویب اور حدیثوں کے انتخاب میں حسن و موزونیت کے علاوہ بعض مقامات پر جدت و اختراع سے کام لیا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم کی بعض خصوصیات و اصول اور اس کے متعلق مفید معلومات اس کتاب سے ہو جاتی ہے۔ مستدرک میں فقہی مسائل سے کم تعرض کیا گیا ہے، تاہم کہیں کہیں اس کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ حاکم نے بعض فقہی اختلاف میں مرجح و اولا کی نشاندہی بھی کی جو ان کی اجتہادی بصیرت کا ثبوت ہے۔ مستدرک میں بعض احادیث کے مصادر و مراجع کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، اور حدیثوں کی صحیح تبویب، ان کے قوی و عزیز، ضعیف و شاذ اور غریب ہونے کی بھی نشاندہی کی ہے۔ الحمدللہ۔ وہ زہد و اتقاء اور دیانت و امانت میں ممتاز تھے۔ حافظ ابن کثیر کا بیان ہے کہ حاکم متدین، امین، صاحب حزم و ورع اور اللہ کی جانب مائل رہتے تھے۔ تصوف سے اشتغال اور اکابر صوفیہ و مشائخ سے وابستگی بھی ان کے تدین کا، ان کے پرہیزگاری کا، تقوی کا ثبوت ہے۔ امام ابو عبداللہ حاکم اپنے وطن نشاپور میں 3 صفر 405 ہجری کو دفعتاً دار فانی سے کوچ کر گئے۔ حمام سے غسل کر کے نکل رہے تھے اور صرف تہبند باندھے ہوئے تھے کہ ایک آہ کی اور روح کف سے انسنی سے پرواز کر گئی۔ عصر بعد تجہیز و تکفین کی گئی۔ قاضی ابو بکر نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ تبارک و تعالی امام حاکم کی قبر انور پر خوب رحمتیں نازل فرمائے، اور ان رحمتوں سے ہم سب کو، ہمارے ناظرین کو بھی حصہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔